پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بچوں کی پرورش کس طرح کریں، آج میں بتاؤں گا کہ بچوں کی تعلیم کس طریقے سے دیں کہ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم بھی، اور گمراہ نہ ہوں، بھٹکیں نہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جمعے کا دن ہے۔ میں آپ کو بچیوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کس طرح انہیں تعلیم سے آشنا کریں، کون سی تعلیم انہیں دیں۔ آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم ضرور دیں، دنیاوی تعلیم بھی دینا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں، کیونکہ دین جو ہے، جب اس کے اندر دین کی تعلیم ہوگی تو اس کی دنیا بھی سمجھے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اس لیے آپ پہلے اپنے بچوں کو قرآن شریف کم از کم اتنا علم ضرور دیں کہ وہ اتنا جان سکے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص عالم دین ہی بنے، عالم دین نہیں تو عاشق عالم دین ضرور بنائیے، اسے حرام و حلال کا فرق ضرور اسے سکھائیے اور اسے مدرسے میں بھیجیے۔ آپ بے شک اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، فوجی بنائیے، بے شک بنائیے۔ جب بچہ بنے گا تبھی تو دیش کی سیوا کرے گا۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس دیش میں رہو اس دیش سے محبت کرو۔ آپ اپنے بچے کو تعلیم دیجیے، لیکن دین کی تعلیم دیجیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ جائز اور ناجائز میں فرق بتائیے اسے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اپنا مضبوط رشتہ اللہ اور اس رسول سے جوڑیے۔ تمام ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے ڈاکٹر کی بھی ڈگری حاصل کی ہے، انجینئر کی بھی ڈگری حاصل کی ہے، پروفیسر کی بھی ڈگری حاصل کی ہے، لیکن ہاں، آپ بچے کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، ہر چیز بنائیے۔ جب آپ کے بچے کے اندر دین کی تعلیم ہوگی نا، کہ وہ کالج میں بھی پڑھے گا تو بھی شریعت کے حساب سے ہی چلے گا۔ جب آپ کے بچوں اور بچیوں کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہوگی نا، تو وہ کسی کے ساتھ بھی گھومیں گے، کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ گھومیں گے، اس چیز کو وہ فیشن سمجھیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، آپ نے انہیں سکھایا نہیں۔ حشر کے میدان میں آپ کی بھی پکڑ ہوگی، ماں باپ کی بھی حشر کے میدان میں پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی۔ آج دیکھیے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والے حافظ قرآن بناتے ہیں۔ مدرسے والے کچھ تو کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تو 5 سال میں، 2 سال میں، 8 سال میں، 9 سال میں آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنا کر بھیجتے ہیں، عالم دین بنا کے بھیجتے ہیں، قاری بنا کے بھیجتے ہیں، مفتی بنا کر بھیجتے ہیں۔ مولانا کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہیں نا، جو ان کا کام ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں،
آپ کے کتنے بچے ڈاکٹر بنے ہیں، آپ کے کتنے بچے انجینئر بنے ہیں، آپ کے کتنے بچے پروفیسر بنے ہیں؟ اتنے بچے تو بیگ ٹانگ ٹانگ کے کھڑے رہتے ہیں مسلمان کے بچے، لیکن کون بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، کون بچہ انجینئر بنتا ہے؟ آج مسلمان دین کے معاملے میں بھی پیچھے ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی پیچھے ہیں۔ جب آپ دنیاوی تعلیم سے اتنا فوکس کر رہے ہیں تو آپ پیچھے کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دی، دین کی سمجھ نہیں دی، دین کو سمجھایا نہیں، دین کو بتایا نہیں۔ جب آپ دین کو بتاتے تو آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی بنتا اور ڈاکٹر بھی بنتا، انجینئر بھی بنتا، پروفیسر بھی بنتا، فوجی بھی بنتا۔ جب اس کے اندر دین کی تعلیم ہوتی تو وہ دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کرتا۔ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بھی ہم لوگ پیچھے ہیں۔ سب سے پیچھے ہندوستان میں اگر کوئی قوم ہے تو ہم ہیں، سب سے پیچھے پڑھائی کے معاملے میں۔ لیکن ہمارے بچے سب بیگ ٹانگ ٹانگ کے کھڑے رہتے ہیں، گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں نکل رہا اس کی۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت ہم نے اچھی سے نہیں دی۔ بچہ 10 پاس کرتا ہے، 12 پاس پڑھتا ہے، اسکول چھوڑ دیتا ہے۔ ماں باپ اس کو اسکول چھوڑا دیتے ہیں کہ جاؤ تم کماؤ۔ جب اس کے اندر دین کی تعلیم ہوتی، اس کو اس چیز کی اہمیت پتہ ہوتی، تب تو ماں باپ سے کہتا کہ امی ہمیں اور پڑھنا ہے، تب تو جانتا۔ آپ اپنے بچے کو بہتر سے بہتر تعلیم دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر علم دین سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو چین کا بھی سفر کرو۔ یاد رکھیے گا، دولت آتی ہے اور ختم ہو جائے گی، لیکن علم ایسی چیز ہے انسان کے پاس رہتی ہے، جتنا علم بتاتا ہے، جتنا علم بانٹتا ہے اتنا بڑھتا ہے۔ پیسہ بڑھتا نہیں، خرچ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، لیکن علم بڑھتا رہتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ کبھی کہیں رسوا نہیں ہو سکتا، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم کی طاقت ہے، اس کے پاس جانکاری ہے، اس کے پاس تجربہ ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو علم دیجیے، تعلیم دیجیے، تاکہ آپ کی نسلیں سدھریں، آپ کی نسلیں سنوریں، آپ کے بھی بچے ڈاکٹر بنے، آپ کے بھی بچے انجینئر بنے، آپ کے بھی بچے پروفیسر بنے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن کر ڈاکٹر بنانا تو کبھی بھی کسی کے ساتھ انیائی نہیں کرے گا۔ غریب بھی جائے گا نا تو اس کی بھی غریبیت کو سمجھے گا، اس کی مجبوری کو سمجھے گا، لیکن جب اس کے اندر دین کی تعلیم ہوگی تب سمجھے گا۔ اور آج تو ڈاکٹر ایسے پیسہ لوٹتے ہیں جیسے لگتا ہے مریض کے بارے میں سوچتے ہیں کہ انہوں نے پیڑ لگایا ہوگا۔ لیکن ایک حافظ قرآن عالم دین کے پاس جائیے گا تو پیسہ نہیں لوٹتا، پیسہ اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کا بنتا ہے۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ ماں باپ نے کبھی علماء کرام کے پاس نہیں بھیجا انہیں، کیوں ہوا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو پڑھیں اور ان کو سیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح زندگی بشر کی۔ میرے آقا دونوں جہاں کے سردار ہیں، میرے آقا دونوں جہاں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ان کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی، ہم بھی انہی کے صدقے میں ہیں، پوری دنیا انہی کے صدقے میں ہے۔ لیکن فاطمہ الزہرا کے لباس میں 72 پیوند لگے ہوتے تھے۔ اگر میرے آقا حکم دیتے پہاڑ بھی سونا بن جاتا، لیکن میرے آقا نے غربتی اختیار کی اور دنیا کو بتا دیا۔ میرے آقا اگر عیش و آرام کی زندگی اور
بادشاہیت والی زندگی گزارتے تو میرے آقا کی امت کیسے گزارتی؟ اس لیے میرے آقا نے غربت میں زندگی گزار دی تاکہ میری امت مجھے دیکھ کر سیکھے۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے تو بچیوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں۔ نبی کی گھرانے کی بیٹی فاطمہ الزہرا کتابوں میں آیا ان کی ہاتھ کی ہتھیلی کو کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا۔ اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، کھلے آسمان نے۔ اتنی پرہیزگار، اتنی متقیہ، اتنی پاکیزگی عورت، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی ہاتھ کی ہتھیلی کو کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا۔ یہ ہے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آواز کو کبھی غیر محرم نے نہیں سنا، جن کی چہرے کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ آپ اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آج کالج میں پڑھائیاں کم ہوتی ہیں، نوٹنکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، زندگی کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو چکھنا ہے، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا آپ کے بچی اور بچیوں اور بچے کے بارے میں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو؟ اللہ کی بارگاہ میں کون سی منہ لے کر جائیں گے؟ جو نبی پیدا ہو تو پوری امت کے لیے دعا کرے، پیدا ہوتے ہی میرے آقا کی زبان سے نکلے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میرے امت کو بخش دے، اے اللہ میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ پوری زندگی میرے آقا امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میرے امت کو بخش دے، اے اللہ میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ قبر انور شریف میں میرے آقا کو اتارا گیا، صحابہ نے ارشاد فرمایا ان کے زبان ہل رہے تھے، جنبش کر رہے تھے۔ صحابہ نے جب سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میرے امت کو بخش دے، اے اللہ میرے امت کو میرے حوالے کر دو۔ یہ پتہ یہ چلا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں اور جتنا رویا ہے، اور کسی نبی نے کسی امت کے لیے نہیں رویا، جتنے میرے نبی کو ستایا گیا، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور نبی کو نہ ستایا گیا۔ ذرا سوچو، میرے آقا پیدا ہوں تو امت کے لیے دعا کرے، پوری زندگی امت کے لیے دعا کرے، غاروں میں جا کر میرے آقا رو رو کر دعائیں کریں، مسجد نبی میرے آقا رو رو کر دعائیں کریں، گھر پہ میرے آقا رو رو کر دعائیں کریں۔ ہم کیا منہ لے کر جائیں گے اس نبی کی بارگاہ میں جو پوری زندگی میرے لیے دعائیں کرتا رہا، جو پوری زندگی ہم لوگوں کے لیے امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہا؟ ہم کیا منہ لے کر جائیں گے اس بارگاہ میں، اس نبی کی بارگاہ میں؟ کیا چہرہ دکھائیں گے اس نبی کو کہ ہم نے اپنی بیٹی اور بیٹیوں کو اچھی تربیت نہیں دی؟ یاد رکھیے گا، میں پچھلے ویڈیو میں بتایا ہوں، جس چیز کا پودا لگایا جاتا ہے اسی چیز کا پھل دیتا ہے۔ املی کا پیڑ لگا لینے سے کبھی آم کا پھل نہیں دے گا، املی ہی کا پیڑ پھل دے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو اچھے سانچے میں ڈالیے۔ جب آپ کا بچہ نا چھوٹا ہو تو اسے نعت نبی سنایا کرے، اسے تقریر سنایا کرے، اسے قرآن شریف کی تلاوت سناتے رہیں، گانے مت سنائیے، فلمیں نہ دکھائیے، ایکٹروں کو نہ دکھائیے، عاشق رسول کو دکھائیے، علماء کرام کو دکھائیے کہ یہ دیکھو مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں، یہ سید امین القادری صاحب ہیں، یہ خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کو دکھائیے، ان کے بیانات کو سنائیے، تاکہ آپ کا بچہ جب بڑا ہو نا تو عاشق رسول ہو، نہ کہ عاشق گستاخ رسول ہو، بلکہ آپ کا بچہ عاشق رسول ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اسے بچپن سے ہی وہ تعلیم میں دیں گے، اس میں آناشنا کریں گے، اس کو بتائیں گے، اس کو سکھائیں گے، تب آپ کا بچہ اس طرح ہوگا، آپ کا فرما بردار ہوگا، بڑوں کا بھی فرما بردار ہوگا، بڑوں سے بھی عزت کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا۔ کب ہوگا ایسا؟ جب آپ اسے تعلیم دیں گے تب ایسا ہوگا۔
تو آپ لوگ اپنے بچیوں پہ نظر رکھیں، بچوں پہ نظر رکھیں، میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، میرے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ مل رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ آج ہم نے موبائل کو دے دیا۔ موبائل سب سے بڑی بیماری ہے۔ موبائل بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو اچھی چیز ہے، ورنہ بری چیز ہے۔ لیکن غالباً 75% لوگ تو بری ہی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اپنی لڑکیوں کو موبائل دے دیے، غیروں کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا موبائل کھول کر کیا کر رہی ہے؟ اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ بالکل سوال ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ قبر میں جائیں گے نا، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان و عیال کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ کو قبر میں اکیلے ساتھ جانا ہے اور آپ اکیلے ہی ساتھ دینا ہے۔ اب قبر میں جائیے گا تو حساب دیجیے گا، لیکن اس سے پہلے تیاری کر لو۔ کبھی قبرستان میں جا کر 5 منٹ کھڑے ہو کر دیکھیے گا، تنہائی میں تصور کی دنیا میں جائیے گا اور سوچیے گا کہ یار یہ میرے دادا کی قبر ہے، یار یہ میرے ابو کی قبر ہے، یار یہ میری امی کی قبر ہے، یہ میری دادی کی قبر ہے۔ یہ بھی دنیا میں تھے، آج چلے گئے۔ اسی طرح ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ دنیا سے کچھ لے کر نہیں جانا، اچھے اعمال لے کر جانا ہے، ایمان لے کر جانا ہے۔ ذرا یہ سوچئے گا اور تصور کی دنیا میں جا کر یہ سوچئے گا، تصور کیجئے گا کہ اگر مجھے ایک دن قبر میں اتار دیا گیا، سب لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب یہ 3 سوال ہوگا تو بندہ جب دنیا میں دین کا پڑھنے والا ہوگا، قرآن و شریف کا پڑھنے والا، نمازی ہوگا، دیندار ہوگا، تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب تو جواب دے گا جب دیندار ہوگا، اور جب آپ دیندار ہوں گے تو آپ کے بچے بھی دیندار ہوں گے۔ تو آپ لوگ نیک بنیے اور بچے کی پرورش کریے اچھے سے اور اچھی تعلیم دیجیے۔ اور میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطی بھول چوک ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔